اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، جس حال میں رکھے میرا خدا وہی حال اچھا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہونے والی نعمتوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہے ہوں گے۔ جی ہاں ناظرین، آج کے اس ویڈیو کے اندر محمود اور ایاز کا ایک عجیب و غریب اور دلچسپ واقعہ آپ کو بیان کیا جائے گا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود اور ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ حکیم الامت شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مشہور و معروف شعر تو آپ نے بارہا سنا ہوگا، جس میں انہوں نے محمود اور ایاز کے ایک ہی صف میں کھڑے ہونے کو اسلام کے ایک باکمال صفت مساوات سے تعبیر کیا ہے۔ ایاز ایک امیر تاجر کا غلام تھا۔ وہ تاجر کسی قرض کے بار تلے آ گیا اور قرض اتارتے اتارتے اس بیچارے کا سب کچھ بک گیا، لیکن پھر بھی قرض سے خلاصی نہ ہو سکی۔ اس کے غلام ایاز نے اسے مشورہ دیا کہ آپ مجھے بازار لے جائیں اور وہاں 10 لاکھ درہم میں فروخت کر دیں تاکہ آپ کا قرض ادا ہو سکے۔ اس کا مالک مسکرانے لگا اور اپنے غلام سے پوچھا، آخر اس میں ایسی کیا خوبی ہے جو باقی غلاموں میں موجود نہیں؟ ایاز نے جواب دیا کہ آپ سر بازار سے اعلان کریں۔ ایاز جانتا ہے غلامی کیا ہوتی ہے، ایاز جانتا ہے غلامی کیا ہوتی ہے، ایاز جانتا ہے غلامی کیا ہوتی ہے۔ ایاز وہ سب جانتا ہے جو باقی غلام نہیں جانتے۔ بہرحال وہ تاجر ایاز کے اصرار پر اسے بیچنے کے لیے بازار لے آیا۔ جب اس نے اپنے غلام ایاز کے 10 لاکھ درہم طلب کیے تو ہر طرف سے زوردار کہکے بلند ہوئے، جو کہ ایک فطری عمل تھا، کیونکہ ان دنوں غلام بکتا تھا 200 سے 300 درہم کے درمیان، لیکن تاجر طلب کر رہا تھا 10 لاکھ درہم۔ لیکن اس قدر غیر فطری مطالبے کے باوجود تاجر اپنی بات پر قائم رہا۔ بات پہنچی بادشاہ کے دربار تک۔ بادشاہ کون تھا؟ غزنوی سلطنت کا فرمان روا، جسے تاریخ محمود غزنوی کے نام سے جانتی ہے۔ جب اس نے سنا کہ ایاز غلامی کے تقاضے جانتا ہے تو اس نے ایاز کو 10 لاکھ درہم میں خرید لیا۔ وقت گزرتا گیا اور ایاز محمود کے ہر امتحان پر پورا اتر گیا۔ محمود غزنوی کے دل میں ایاز نے گھر کر لیا۔ محمود غزنوی ایاز کی ذہانت، دیانت اور وفا سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے اسے لاہور کا پہلا مسلمان گورنر لگایا اور یہاں تک کہ اسے وزیر اعظم کے عہدے پر بھی تعینات کیا۔ دستور زمانہ ہے کہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ ایاز کی خوبیوں سے کچھ ساتھی وزیر جلنے لگے اور انہوں نے ایاز کے خلاف ایک سازش تیار کی۔ انہوں نے بادشاہ سلامت سے کہا، عالم پناہ، ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایاز اپنے پاس کوئی خزانہ جمع کر رہا ہے، اور جب اس کے پاس وہ مطلوبہ مقدار جمع ہو جائے گی تو وہ آپ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دے گا۔ ثبوت کے طور پر انہوں نے بادشاہ سے یہ بھی کہا کہ ایاز اس خزانے کو روزانہ ایک تہہ خانے میں دیکھنے کے لیے جاتا ہے۔ آپ بے شک خود اس بات کی تصدیق کر لیں۔ شک کا بیج زمین میں کاشت نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ ذہن میں بویا جاتا ہے، اور یہ ہفتوں یا مہینوں میں نہیں بلکہ لمحوں میں تناور درخت بن جاتا ہے۔ اس بری بلا نے محمود اور ایاز کے اعتماد کی مضبوط دیوار میں بھی داڑ ڈال دی۔ محمود نے ایاز کو بلایا، ایاز ایک بات بتاؤ، خزانہ اور تہہ خانے کا کیا معاملہ ہے؟ ایاز نے لاکھ یقین دلانے کی کوشش کی، لیکن محمود کو تسلی نہ ہوئی۔ ایاز سے کہنے لگا، چلو میرے ساتھ اس تہہ خانے۔ آخر ایک شام محمود غزنوی اور ایاز ہاتھ میں چراغ لے کر
اس تہہ خانے میں اترے جہاں ایاز پر خزانہ جمع کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ محمود غزنوی نے دیکھا کہ تہہ خانے میں ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہے جس پر ایک صندوق رکھا ہے۔ پہلی نظر میں اس کا شک یقین میں بدلنا شروع ہو گیا۔ ایاز نے صندوق کو تالا لگا رکھا تھا، لیکن جب محمود کے کہنے پر ایاز نے صندوق کھولا تو محمود غزنوی داڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس صندوق میں کیا تھا؟ فقط ایک پھٹا پرانا کرتا، ٹوٹے ہوئے چپل اور ایک چھڑی۔ ایاز نے محمود سے کہا، بادشاہ سلامت، تسلی سے دیکھ لیں، یہی ایاز کا خزانہ ہے۔ محمود نے پوچھا کہ ایاز، تو نے اسے بہت حفاظت سے رکھا ہوا تھا، اسی خزانے کو دیکھنے آتا تھا؟ ایاز نے کہا، عالم پناہ، آج میں آپ کے دربار میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہوں، لیکن مجھے آج بھی نہیں بھولا کہ کبھی میں ڈریا تھا، اس چھڑی کے ساتھ بکریاں ہانکا کرتا تھا، یہی چپل پہنتا اور یہی پھٹا پرانا کرتا زیب تن کیا کرتا تھا۔ اب روزانہ اپنے اس خزانے کو اس لیے دیکھنے آتا ہوں کہ کہیں اپنی اوقات نہ بھول جاؤں، کہیں انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر اپنے پیروں تلے روندنا شروع نہ کر دوں، کہیں کوئی غریب میرے غرور کے بینٹ نہ چڑھ جائے، کہیں تکبر کے نشے میں کسی بے بس کی جھونپڑی نہ جلا دوں، کہیں اپنے جاہ و جلال کے چراغ روشن کرنے کے لیے مظلوموں کی زندگیاں نہ بجھا دوں۔ بس میں روزانہ اپنی ضمیر کی عدالت میں جاتا ہوں، زنجیر ہلا کر اپنی اوقات یاد رکھتا ہوں۔ جناب عالی، ہمیں کوئی اخلاقیات، کوئی مذہب، کوئی دین اور کوئی آئین ترقی کرنے سے نہیں روکتا۔ ہمارا حق ہے ہم ہواؤں میں اڑیں، لیکن ہمارے پیر ہمیشہ زمین پر۔ یقیناً جب ہمیں کوئی بھی انسان چھوٹا نظر آ رہا ہوتا ہے، یقیناً ہم اسے دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا غرور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر اللہ ہمیں کسی مقام سے نوازتا ہے یا محنت کے ساتھ کسی بلند مرتبے پر ہم فائز ہو جاتے ہیں تو کبھی اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے اور کبھی اپنی حقیقت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ والسلام۔